بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک یہودی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ حسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی تعبیر بے کارروائی سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کے تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پتھر سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ پھر رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم اسے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ جرأت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بیٹھا لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم مہمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن بڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ توریت میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تنقید اور سخت مزاج، بیہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث میں رسالت ہونے کے بعد 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو لوگ پورے جزیرۃ العرب سے مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں آپ نے بھی 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پہ مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعاقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام و نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی عرصہ میں ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ سنگ باری کی ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ
وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو مجھے اس نبی مصطفیٰ کی خبر دے؟ کیا انہیں کسی نے دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے؟ اس وقت جبریل امین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خداوند جبار نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیر کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک دکھائی نہ دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ اور علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگ باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلہ کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو تم دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کے ذلت اور بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان دو فرزہ واقعات کے ساتھ شروع کیا تھا۔ آپ پر کروڑ سلام ہو۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکلیف اٹھائی اور صدمے برداشت کیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔